پادریوں وغیرہ کے. تو نتیجہ یہ تھا کہ جو اللہ کی کتاب تھی اور اللہ کے درمیان جو ہے نا پادری موجود تھا, تو ان کی پہنچ ہی نہیں تھی, لوگ پڑھتے ہی نہیں تھے, جو وہ کہتے تھے وہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ ہے شاید. تو جب پہلی دفعہ اس کا جرمن زبان میں ترجمہ ہوا اور انگریزی میں, تو بڑا شور شغب مچا, لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ ان کو ایکسیس ہو گئی کتاب تک اپنی زبان میں. تو یہاں پر ہندوستان میں مسلمانوں کی جب حکومت آئی تو ان کی زبان فارسی تھی اور قرآن جو ہے وہ عربی میں تھا, لہذا جو علماء فارسی جانتے تھے, عربی جانتے تھے, وہ جو کچھ مسلمانوں کو بتاتے تھے وہ سمجھ لے کر تھے, اللہ ماشاء اللہ ایک کا دکھ کوئی جانتا ہو. یعنی ڈائریکٹ ایکسیس قرآن تک نہیں رہی لوگوں کی, یہ 500 600 700 سال تک, بلکہ شاید 1000 سال تک نہیں رہی. جب شاہ ولی اللہ نے پہلی دفعہ اس کا ترجمہ کیا تو لوگوں نے شور مچا دیا کہ یہ تو قرآن میں تبدیلی لانے کا طریقہ, اور کافی ان کے خلاف فتوے وغیرہ جاری کیے گئے. بہرحال اس سے یہ ہوا کہ ڈائریکٹ ایکسیس جو ہو گیا آپ کو قرآن میں. اچھا, یہاں پر جو مسلمان ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, میرے خیال ہے 95% جو ہے نا وہ ناظرہ ہی پڑھتے ہیں. آپ مسجدوں کا سروے کر لیجئے, شاید ہی کوئی مسجد آپ کو ملے گی جس میں ترجمے کے ساتھ ہو. لہذا وہ اگر پڑھتے بھی ہیں قرآن تو وہ ان کے لیے لاطینی زبانیں رہتی, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. اچھا, یہی نماز کا حال ہے. میں نے وہاں ایک مسجد کے اندر ایک سروے کیا کہ ایک چھوٹا سا سروے تھا کہ جو لوگ اترے ان سے پوچھو کہ ایک نماز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سمع اللہ لمن حمدہ, تو اس کے معنی کیا ہے؟ تو سوائے 2-3 آدمی کوئی بھی کسی کو نہیں پتا تھا. لہذا وہ بھی ایک لاطینی کی طرح پڑھتے رہتے ہیں, اور جب آپ کو سمجھ نہیں آئے تو اس کا اثر بھی نہیں ہوگا عمل پر. تو سمع اللہ لمن حمدہ سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی. یعنی ابھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس میں اللہ کی تعریف ہے اور درخواست ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو جب یہ ہم نے کہہ دیا کہ فلانے آدمی سے ہم نے ایک بات کی اور اسے سن لی, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. بالکل. لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ بھئی میں نے تو ایک لاطینی زبان میں کچھ کہا ہے, پتہ نہیں وہ سب اس نے سنا ہے نہیں سنا, مجھے پتہ نہیں. جو ہر چیز کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی سمجھنا چاہیے, تو وہ اس کا کوئی عملی زندگی پر اثر نہیں ہے. لہذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ جہاں قرآن کی جو ناظرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھا جائے, اور مساجد کے اندر تراجم بھی رکھے جائیں, لوگوں سے کہا جائے, یہ بھی ایک مہم چلائی جائے کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا پیغام ہے. ایک خط آتا ہے اگر کسی لاطینی زبان میں یا فرانسیسی کے اندر, تو آپ خالی اس کو دہراتے رہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. مانے دیکھو خط میں لکھا کیا ہے, تب آپ کی تبدیلی آئے گی. سر اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, ڈگریز ہوتی ہیں, اتنا کچھ ریسرچ کیا ہوتا ہے, دنیا دیکھی ہوتی ہے, مگر دین کے بارے میں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, وہ اس جگہ پہ وہ ریسرچ ہی نہیں ہوتی, وہ اپروچ ہی نہیں ہوتی. اس کی کیا بات یہ نا کہ ایک چیز تو ہے یہیں پر موجود کہ آپ کر رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہیں مل رہا ہے, اور دین کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں بھی اس کا نتیجہ ملتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے. یہ غلط خیال ہے. یہ دارالجزا بھی ہے, آخرت اس لیے رکھی گئی ہے کہ پوری جزا نہیں ملتی. آپ نے ایک آدمی نے نیک کام کیا اور اس کی جزا آپ کو پوری طرح مل ہی نہیں سکتی. ایک آدمی نے 1,00,000 آدمیوں کو قتل کیا تو اس کو کیا سزا یہاں مل سکتی ہے؟ آپ ایک ہی دفعہ پھانسی چڑھائیں گے, بھلے سے جج فیصلے میں کہہ دے کہ 1,00,000 دفعہ پھانسی چڑھا جائے, تو پھانسی تو ہو گئی, ایک دفعہ ہوگی بالکل. تو یہ دارالعمل بھی ہے, یعنی یہاں پر اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق کام کریں تو ایک اچھا معاشرہ آ سکتا ہے. تو جو انسان کے باہمی معاملات ہیں اس کے بارے میں تو میرے خیال ہے کوئی واعظ دینے والا یا اسلام کی طرف شاید ہی ذکر کرتا ہو. مثلا سڑک پر کہ یہ گناہ ہے کہ آپ اپنی لین تبدیل کر کے اور کسی کا دل دہرا دیں, ایسے نکالیں کہ وہ بیچارہ اس کا دل جو ہے دھک دھک کرنے لگے, ابھی یہ مر گیا, یا اس کو ہراس کریں, پیچھے سے ہارن دے رہے ہیں آپ یا لائٹیں مار رہے ہیں اس کے اوپر کہ تم راستہ دو ہمیں بلا وجہ کے اندر, جبکہ آپ ادھر سے جا سکتے ہیں یا آپ کی رفتار بھی اتنی ہے جس کی, یا ادھر اس کا راستہ ہی نہیں اور آپ اسے ہراس کر رہے ہیں, ہارن دے وہ کیا کرے. مجھے بھی ایسا بعض خیال آتا ہے کہ بھائی میں کیا اڑ جاؤں, کیا کروں, کیسے کہاں جاؤں میں, ادھر فٹ پاتھ ہے, ادھر یہ گاڑیاں ہیں, آپ پیچھے سے ہارن دیے چلے جانا, تو میں کہاں جاؤں. تو یہ چیز بھی ہائی لائٹ بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ معاشرے کی یہ چیزیں اسلام جو ہے جب تک سڑکوں پہ نظر نہیں آئے گا نا آپ کو صحیح آپ کہہ ہی نہیں سکتے.
تو ایک طرف ڈائریکٹ ایکسیس قرآن کو ہونی چاہیے جی. ملک کے اندر جو ہے وہ اصل بیماری جو ہے کہ لوگوں کی مایوسی اور وہ ان کا یہ احساس کہ یہاں کچھ نہیں ہوتا. ہمارا دین ہمیں سائیکولوجیکلی مضبوط کرنے میں اسٹرینتھ دیتا ہے, مطلب یہ رول پلے کرتا ہے سائیکولوجیکلی اسٹرانگ. جی بالکل, وہ اس لیے مضبوطی دیتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ یہاں جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں اس کی یہاں بھی انعام ملے گا, لیکن اس کے بعد وہاں بہت بڑا انعام ملے گا. تو یہ سب سے بڑا موٹیویشن ہے اگر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن چونکہ یہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی اور دین جو ہے وہ اس کی جزا اور سزا جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہوتی ہے, لہذا لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو حاضر ہے بس اس کو معیار بنا لو, باقی جو پوشیدہ ہے لیکن آنے والا ہے تو وہ کچھ نہیں. یہ اچھا سر, ایک سوال اور سر, آج کے دور میں دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے کیونکہ میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے کہ آپ کو گاؤں دیہات میں بھی کیبل لگا ہوا ہے. ایوری بڈی نوز کہ دنیا میں خبریں آ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, کس طرح ترقی یافتہ ہو گئی ہے دنیا. اچھا, ہم لوگ جب ٹریول کرتے ہیں, جب موو کرتے ہیں, دو پہچان آپ کی, ایک ایز اے پاکستانی جی اور ایک ایز اے مسلمان, جی یہ چینج نہیں ہوتی. صحیح, چاہے آپ کہیں بھی شفٹ ہو جائیں, کہیں موو ہو جائیں, کچھ بھی کریں. جب آپ ورلڈ لیول کو دیکھتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک ویژن ہونا چاہیے آج کل, ورلڈ ویژن دنیا کا, کیونکہ پاکستان کو بھی دیکھا جاتا ہے, مسلم کمیونٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو جب ہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں, ترقی دیکھتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں, تو احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے. ہم لوگ کو اگر دنیا کے ویژن سے دیکھنا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑیں گی, تعلیمی معیار میں, ایجوکیشن میں, کوالیفیکیشن میں, ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر. اور اسٹرینتھ چاہیے جو ہمارا دین دیتا ہے کیریکٹر کی, تاکہ ان حالات کو فیس کریں جو امیج بلڈنگ کے حوالے سے ایک مسلمان کو, ایک پاکستانی کو ضرورت ہے اس وقت. جی اچھا, لیکن آن دی ادر ہینڈ, آن دا کنٹریری سر, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں باہر, جو تعلیم یافتہ ہیں, جو ایک رول ماڈل کے طور پہ باہر ہیں کہ یار یہ پاکستانی بہت بزنس مین ہے, بڑا تعلیم یافتہ ہے, ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے, وہ یوزلی ان کا ویژن چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجولی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ, میری فیملی, میرا کاروبار, میرا پیسہ. وہ ملکی سطح پہ اور امہ کی سطح پہ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے. تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ ایک تو ایجوکیشن کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, مسلمان اور پاکستانی کی پہچان پہ, اور یہ پڑھے لکھے لوگ جو دنیا میں ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں مسلم کمیونٹی کی اور پاکستانی کمیونٹی کی, کیا رول کر سکتے ہیں امیج بلڈنگ کے لیے امہ کی اور ملک کی. دیکھیے, جب پورے ملک میں خرابیاں ہوں اور مستقل خراب خبریں آتی رہیں جی تو میرا خیال ہے کہ جو مٹھی بھر پاکستانی باہر ہیں جی وہ کوئی ایسا رول ادا نہیں کر سکتے کہ اس کو وہ کاؤنٹر کریں. بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی پروڈکٹ خراب ہو بنیادی طور پر, تو اس کو آپ کتنی پروموشن وغیرہ کریں, کتنی اشتہار بازی کریں, جو نا وہ چل نہیں سکتی. تو وہ جو ابراہیم لنکن کا ایک مقولہ ہے کہ یو کین بی فول آل پرسنس فار سم ٹائم اینڈ سم پرسن فار آل ٹائم بٹ ناٹ آل پرسن فار آل ٹائم. یہ چیز ہے, تو لوگوں کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے تجربات, اپنے ساتھیوں کے تجربات, اس پر زیادہ یقین کرتے ہیں بنسبت کے. تو اول تو یہ کہ پاکستانی کوئی بہت ہے نہیں باہر. اس کی وجہ یہی ہے کہ نمبر 1 تو یہ کہ یہاں میتھمیٹکس پر بہت ہی کم زور دیا گیا ہے. تو کوانٹیٹیو جو سائنسز ہیں اگر اس پر زور دیا جاتا تو پاکستانی جو ہے نا بہت. انڈیا کے ہندو اور چائنیز یہ دونوں کوانٹیٹیو ایریا کے اندر بڑے مضبوط ہیں. دیکھیے, انگریزی سیکھنے کے لیے تو آپ کو ایک پوری عمر خضر چاہیے, لیکن ہندسے جو ہیں نا وہ بڑے دلچسپ ہیں, یعنی وہ صرف 10 ہی ہیں. تو 1 2 3 سے لے کر 0 سے لے کر 9 تک آپ کر لیں تو آپ کو پورا کا پورا حساب آ گیا. مثلا جاپانی یہی کرتے ہیں کہ ان کا جو پلیٹ فارم ہے جہاں بھی ہے نمبر وہ انگریزی کے ہیں, کیونکہ بہت آسانی ہے. آپ کو صرف 10 ڈیجٹ جو ہے نا وہ یاد رکھتے ہیں تو آپ آسانی سے پڑھے لکھے ہو گئے, ایکسس ہو گئی, یعنی آپ یو بیکم لٹریٹ میتھمیٹکس میں 10 الفابیٹ کر کے. تو بہت بڑی جو ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ باہر لوگوں کی ہے وہ یہ کہ یہاں پر میتھمیٹکس کو زور نہیں دیا گیا. ہندو جو ہیں وہ شروع سے ان کے یہاں میتھمیٹکس پہ زور ہے, مسلمان ہمیشہ سے حساب کے اندر کمزور رہا ہے, اور